بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ براہین احمدیہ چہار حصص کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں اور تیسرا حصہ 1882 میں اور چوتھا حصہ 1884 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ انگریزی دور حکومت پورے عروج پر تھا اور عیسائی مشنری پوری قوت سے تبلیغ عیسائیت میں مشغول تھے۔ جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف صدہا کتابیں شائع کی گئیں اور کروڑ ہا کی تعداد میں مفت پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ ان کی رفتار ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1851 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی اور 30 سال کے بعد 1881 میں 4,70,000 تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف آریہ سماج اور برہمو سماج کی تحریکوں نے جو اپنے شباب پر تھیں، اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ گویا اسلام دشمنوں کے نرغے میں گھر کر رہ گیا تھا۔ ان سب تحریکوں کا مقصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صداقت کو دنیا کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا تھا۔ آریہ سماج ویدوں کے بعد کسی الہام الہی کی قائل نہ تھی اور برہمو سماج والے سرے سے الہام الہی کے منکر تھے اور مجرد عقل کو حصول نجات کے لیے کافی خیال کرتے تھے۔ اور تعلیم یافتہ مسلمان یورپ کے گمراہ کن فلسفے سے متاثر ہو کر اور عیسائی ملکوں کی ظاہری اور مادی ترقیات کو دیکھ کر الہام الہی کے منکر ہو رہے تھے اور علماء کا گروہ آپس میں تکفیر بازی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسلام کی اس بے بسی و بے کسی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے 1889 میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ پھر ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر فرماتے ہیں، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل، یہ آواز پیہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اس ماحول میں جبکہ قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خود مسلمان کہلانے والوں پر بھی مشتبہ ہو رہی تھی اور کئی ان میں سے عیسائیت کی آغوش میں آ گرے تھے، آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ کتاب لکھی جس میں آپ نے قرآن مجید کا کلام الہی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت و رسالت میں صادق ہونا ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا اور ان دلائل کے مقابل کسی دشمن اسلام کے ایسے دلائل کے ثلث یا ربع یا خمس پیش کرنے والے کے لیے 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا اور ہر مخالف اسلام کو مقابلہ کے لیے دعوت دی۔ اس وقت کے حالات میں براہین احمدیہ نے اس ماحول پر ایک گہرا اثر پیدا کیا
اس کتاب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے، جو سردار اہل حدیث سمجھے جاتے تھے، اس کتاب کا خلاصہ مطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں، اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آگے چل کے لکھتے ہیں، ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ اشاعت السنہ جلد 7 نمبر 6 صفحہ 169 170۔ سامعین کرام، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ثابت ہوئی، جس کا مقابلہ کرنے سے تمام منکرین اسلام عاجز آ گئے اور اسلام کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ ایسی کتاب کی طباعت و اشاعت میں معاونت کرنے کے لیے مسلمان امراء اور خواص و عوام کو اپیلیں کی گئیں، لیکن چند مسلمانوں نے بطور اعانت و پیش کی قیمت روپیہ بھیجا۔ براہین احمدیہ کے صفحہ 10 تا 12 پر حضرت مؤلف براہین احمدیہ علیہ السلام نے ان معاونین کے اسماء مع رقوم جن کی کل میزان 500 روپیہ سے بھی کم ہے تحریر فرمائے ہیں، جن میں نوابوں اور ریاستوں کے وزراء کے بھی نام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے اسماء کے ذکر کی یہ وجہ تحریر فرمائی ہے، تا جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افاظہ اس کتاب کا باقی رہے، ہر یک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔ براہین احمدیہ ہر 4 حصے سے، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 5۔ والسلام، خاکسار جلال الدین شمس۔ ٹائٹل پیج بار اول، حصہ دوم، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیان و رحمت عمیم رہنمائے گمگشتگان، کتاب لاجواب موسوم بہی براہین احمدیہ ملقب بہی البراہین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن
والنبوۃ المحمدیہ، جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گرداسپور پنجاب دامہ اقبالہم نے کمال تحقیق اور تدقیق سے تالیف کر کے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لیے بوعدہ انعام 10,000 روپیہ شائع کیا۔ امرتسر پنجاب سفیر ہند پریس در 1880 عیسوی طبع ہوئی۔ امیر علی دولہ پرنٹر۔ کیا خوب ہے یہ کتاب سبحان اللہ، ایک دم میں کرے ہے دین حق سے آگاہ، از بس کہ یہ مغفرت کا بتلاتی ہے راہ، تاریخ بھی یا غفور نکلی واہ۔ یا غفور کے اعداد 1297۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، الجزء 17 سورہ الانبیاء۔ براہین احمدیہ کے مخالفوں کی جلدی۔ حاشیہ: یہ اشتہار طبع اول و طبع سوم میں موجود ہے لیکن طبع دوم میں نہیں۔ شمس۔ کئی ایک پادری صاحبوں اور ہندو صاحبوں نے جوش میں آ کر اخبار سفیر ہند اور نور افشاں اور رسالہ ودیا پرکاشک میں ہمارے نام طرح طرح کے اعلان چھپوائے ہیں، جن میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور ہم رد اس کتاب کی لکھیں گے، اور بعض صاحب ڈوموں کی طرح ایسے ایسے صریح حجو آمیز الفاظ استعمال میں لائے ہیں کہ جن سے ان کی طینت کی پاکی خوب ظاہر ہوتی ہے، گویا وہ اپنی اوباشانہ تقریروں سے ہمیں ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں ہم تو ان کی تہ سے واقف ہیں، اور ان کے جھوٹے اور ذلیل اور پست خیال ہم پر پوشیدہ نہیں، سو ان سے ہم کیا ڈریں گے اور وہ کیا ڈراویں گے۔ کرمکے پروانہ را چو موت می آیت فراز، می فتد بر شم سوزاں از رہے شوخی و ناز۔ بہرحال ہم ان کی خدمت میں التماس کرتے ہیں کہ ذرا صبر کریں، اور جب کوئی حصہ کتاب کی فصلوں میں سے چھپ چکتا ہے تب جتنا چاہیں زور لگا لیں۔ ایک عام مقولہ مشہور ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، سو ہم سچ پر ہیں۔ ہمارے سامنے کسی پادری یا پنڈت کی کیا پیش جا سکتی ہے، اور کسی کی نری زبان کی فضول گوئی سے ہمارا کیا بگڑ سکتا ہے، بلکہ ایسی باتوں سے خود پادریوں اور پنڈتوں کی دیانتداری کھلتی جاتی ہے، کیونکہ جس کتاب کو ابھی نہ دیکھا اور نہ بھالا، نہ اس کی براہین سے کچھ اطلاع، نہ اس کے پایۂ تحقیقات سے کچھ خبر، اس کی نسبت جھٹ پٹ منہ کھول کر رد نویسی کا دعویٰ کر دینا، کیا یہی ان لوگوں کی ایمانداری اور راست بازی ہے؟ اے حضرات، جب آپ لوگوں نے ابھی میری دلائل کو ہی نہیں دیکھا تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ ان تمام دلائل کا جواب لکھ سکیں گے؟ جب تک کسی کی کوئی حجت نکالی ہوئی یا کوئی برہان قائم کی ہوئی یا کوئی دلیل لکھی ہوئی معلوم نہ ہو، اور پھر اس کو جانچا نہ جائے کہ یقینی ہے یا ظنی،
اور مقدمات صحیحہ پر مبنی ہے یا مغالطات پر، تب تک اس کی نسبت کوئی مخالفانہ رائے ظاہر کرنا اور خواہ نخواہ اس کے رد لکھنے کے لیے دم زنی کرنا اگر تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جب آپ لوگوں نے قبل از دریافت اصل حقیقت رد لکھنے کی پہلے ہی ٹھہرا لی، تو پھر کب نفس امارہ آپ کا اس بات سے باز آنے کا ہے جو بات بات میں فریب اور تدلیس اور خیانت اور بد دیانتی کو کام میں لایا جائے، تا کسی طرح یہ فخر حاصل کریں کہ ہم نے جواب لکھ دیا۔ اگر آپ لوگوں کی نیت میں کچھ خلوص اور دل میں کچھ انصاف ہوتا تو آپ لوگ یوں اعلان دیتے کہ اگر دلائل کتاب کی واقع میں صحیح اور سچی ہوں گی تو ہم بصر و چشم ان کو قبول کریں گے، ورنہ اظہار حق کی غرض سے ان کی رد لکھیں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو بے شک منصفوں کے نزدیک منصف ٹھہرتے اور صاف باطن کہلاتے، لیکن خدا نہ کرے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں انصاف ہو جو خدا کے ساتھ بھی بے انصافی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور بعض نے اس کو خالق ہونے سے ہی جواب دے رکھا ہے، اور بعض ایک کے تین بنائے بیٹھے ہیں، اور کسی نے اس کو ناصرہ ملا ڈالا ہے اور کوئی اس کو اجودھیا کی طرف کھینچ لایا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ سب صاحبوں کو قسم ہے کہ ہمارے مقابلہ پر ذرا توقف نہ کریں، افلاطون بن جاویں، بیکن کا اوتار دھاریں، ارسطو کی نظر اور فکر لاویں، اپنے مصنوعی خداؤں کے آگے استمداد کے لیے ہاتھ جوڑیں، پھر دیکھیں جو ہمارا خدا غالب آتا ہے یا آپ لوگوں کے الہ باطلا۔ جب تک اس کتاب کا جواب نہ دیں تب تک بازاروں میں عوام کل انعام کے سامنے اسلام کی تکذیب کرنا یا حنوت کے مندروں میں بیٹھ کر ایک وید کو ایشر کرت اور ست ودیا اور باقی سارے پیغمبروں کو مفتری بیان کرنا صفت حیا اور شرم سے دور سمجھیں۔ یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں؟ تو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں؟ باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں؟ حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں؟ کب تک رہو گے ضد و تعصب میں ڈوبتے؟ آخر قدم بصدق اٹھاؤ گے یا نہیں؟ کیوں کرو گے رد جو محقق ہے ایک بات؟ کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں؟ سچ سچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب، پھر بھی یہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں؟ اشتہار ضروری۔ کتاب براہین احمدیہ کی قیمت جو بالفعل 10 روپیہ قرار پائی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے کمال درجے کی تخفیف اور رعایت ہے، جن کو بشرط وسعت اور طاقت مالی کے اعانت دین متین میں کسی نوع کا دریغ نہیں، لیکن جو صاحب کسی اور مذہب یا ملت کے پابند ہو کر اس کتاب کو خریدنا چاہیں تو چونکہ اعانت کی ان سے کچھ توقع نہیں، لہٰذا ان سے وہ پوری قیمت لی جائے گی جو حصہ اولیٰ کے اعلان میں شائع ہو چکی ہے۔ المشتہر، مؤلف براہین احمدیہ۔ عرض ضروری بحالت مجبوری۔ انسان کی کمزوریاں جو ہمیشہ اس کی فطرت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہمیشہ اس کو تمدن اور تعاون کا محتاج رکھتی ہیں۔
اور یہ حاجت تمدن اور تعاون کی ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ جس میں کسی عاقل کو کلام نہیں۔ خود ہمارے وجود کی ہی ترکیب ایسی ہے کہ جو تعاون کی ضرورت پر اول ثبوت ہے۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک اور آنکھ وغیرہ اعضاء اور ہماری سب اندرونی اور بیرونی طاقتیں ایسی طرز پر واقع ہیں کہ جب تک وہ باہم مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تب تک افعال ہمارے وجود کے علی مجری صحت ہرگز جاری نہیں ہو سکتے، اور انسانیت کی کل ہی معطل پڑی رہتی ہے۔ جو کام دو ہاتھ کے ملنے سے ہونا چاہیے وہ محض ایک ہی ہاتھ سے انجام نہیں ہو سکتا، اور جس راہ کو دو پاؤں مل کر طے کرتے ہیں وہ فقط ایک ہی پاؤں سے طے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تمام کامیابی ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہو رہی ہے۔ کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کام دینی ہو یا دنیاوی بغیر معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا۔ ہر یک گروہ کہ جس کا مدعا اور مقصد ایک ہی مثل اعضاء یک دیگر ہے، اور ممکن نہیں جو کوئی فعل جو متعلق غرض مشترک اس گروہ کے ہے بغیر معاونت باہمی ان کے بخوبی و خوش اسلوبی ہو سکے۔ بالخصوص جس قدر جلیل القدر کام ہیں اور جن کی علت غائی کوئی فائدہ عظیمہ جمہوری ہے، وہ تو بجز جمہوری اعانت کے کسی طور پر انجام پذیر ہی نہیں ہو سکتے، اور صرف ایک ہی شخص ان کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا۔ انبیاء علیہم السلام جو توکل اور تفویض اور تحمل اور مجاہدات افعال خیر میں سب سے بڑھ کر ہیں، ان کو بھی برعایت اسباب ظاہری من انصاری اللہ کہنا پڑا۔ الصف 15۔ خدا نے بھی اپنے قانون تشریعی میں بتصدیق اپنے قانون قدرت تعاونوا علی البر والتقوی المائدہ 3 کا حکم فرمایا، مگر افسوس جو مسلمانوں میں سے بہتوں نے اس اصول متبرک کو فراموش کر دیا ہے، اور ایسی اصل عظیم کو کہ جس پر ترقی اور اقبال دین کا سارا مدار تھا بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں، اور دوسری قومیں کہ جن کی الہامی کتابوں میں اس بارے میں کچھ تاکید بھی نہیں تھی، وہ اپنی دلی تدبیر سے اپنے دین کی اشاعت کے شوق سے مضمون تعاونوا پر عمل کرتی جاتی ہیں، اور خیالات مذہبی ان کے بباعث قومی تعاون کے روز بروز زیادہ سے زیادہ پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ آج کل عیسائیوں کی قوم کو ہی دیکھو، جو اپنے دین کے پھیلانے میں کس قدر دلی جوش رکھتے ہیں اور کیا کچھ محنت اور جانفشانی کر رہے ہیں۔ لاکھاں روپیہ بلکہ کروڑہا ان کا صرف تالیفات جدیدہ کے چھپوانے اور شائع کرنے کی غرض سے جمع رہتا ہے۔ ایک متوسط دولت مند یورپ یا امریکہ کا اشاعت تعلیم انجیل کے لیے اس قدر روپیہ اپنی گرہ سے خرچ کر دیتا ہے جو اہل اسلام کے اعلیٰ سے اعلیٰ دولت مند من حیث المجموع بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ یوں تو مسلمانوں کا اس ملک ہندوستان میں ایک بڑا گروہ ہے، اور بعض متمول اور صاحب توفیق بھی ہیں، مگر امور خیر کی بجا آوری میں باستثناء ایک جماعت قلیل امراء اور وزراء اور عہدیداروں کے اکثر لوگ نہایت درجے کے پست ہمت اور منقبض الخاطر اور تنگ دل ہیں، کہ جن کے خیالات محض نفسانی خواہشوں میں محدود ہیں، اور جن کے دماغ استغنا کے مواد ردیہ سے متعفن ہو رہے ہیں،
یہ لوگ دین اور ضروریات دین کو تو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے، ہاں ننگ و نام کے موقع پر سارا گھر بار لٹانے کو بھی حاضر ہیں۔ خالصاً دین کے لیے عالی ہمت مسلمان جیسے ایک سیدنا و مخدومنا حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم پٹیالہ اس قدر تھوڑے ہیں کہ جن کو انگلیوں پر بھی شمار کرنے کی حاجت نہیں۔ ماں سوائے اس کے بعض لوگ اگر کچھ تھوڑا بہت دین کے معاملے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو ایک رسم کے پیرائے میں، نہ واقعی ضرورت کے انجام دینے کی نیت سے، جیسے ایک کو مسجد بنواتے دیکھ کر دوسرا بھی جو اس کا حریف ہے خواہ نخواہ اس کے مقابلے پر مسجد بنواتا ہے، اور خواہ واقعی ضرورت ہو یا نہ ہو مگر ہزارہ روپیہ خرچ کر ڈالتا ہے۔ کسی کو یہ خیال پیدا نہیں ہوتا جو اس زمانے میں سب سے مقدم اشاعت علم دین ہے، اور نہیں سمجھتے کہ اگر لوگ دیندار ہی نہیں رہیں گے تو پھر ان مسجدوں میں کون نماز پڑھے گا؟ صرف پتھروں کے مضبوط اور بلند میناروں سے دین کی مضبوطی اور بلندی چاہتے ہیں، اور فقط سنگ مرمر کے خوبصورت قطعات سے دین کی خوبصورتی کے خواہاں ہیں۔ لیکن جس روحانی مضبوطی اور بلندی اور خوبصورتی کو قرآن شریف پیش کرتا ہے، اور جو اصلها ثابت و فرعها فی السماء، ابراہیم 25 کا مصداق ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور اس شجرہ طیبہ کے ذل ذلیل دکھلانے کی طرف ذرا متوجہ نہیں ہوتے، اور یہود کی طرح صرف ظواہر پرست بن رہے ہیں، نہ دینی فرائض کو اپنے محل پر ادا کرتے ہیں، اور نہ ادا کرنا جانتے ہیں، اور نہ جاننے کی کچھ پرواہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات قابل تسلیم ہے، جو ہر سال میں ہماری قوم کے ہاتھ سے بے شمار روپیہ بنام نہاد خیرات و صدقات کے نکل جاتا ہے، مگر افسوس جو اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے کہ حقیقی نیکی کیا چیز ہے، اور بذل اموال میں اصلح اور انسب طریقوں کو مد نظر نہیں رکھتے، اور آنکھ بند کر کے بے موقع خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب سارا شوق دلی اسی بے موقع خرچ کرنے میں تمام ہو جاتا ہے تو موقع پر آ کر اصلی فرض کے ادا کرنے سے بالکل قاصر رہ جاتے ہیں، اور اپنے پہلے اسراف اور افراط کا تدارک بطور تفریط و ترک ما وجبہ کے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی سیرت ہے کہ جن میں روح کی سچائی سے قوت فیاضی اور نفع رسانی کی جوش نہیں مارتی، بلکہ صرف اپنی ہی طمع خاص سے، مثلاً بوڑھے ہو کر پیرانہ سالی کے وقت میں آخرت کی تن آسانی کا ایک ہیلا سوچ کر مسجد بنوانے اور بہشت میں بنا بنایا گھر لینے کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے، اور حقیقی نیکی پر ان کی ہمدردی کا یہ حال ہے کہ اگر کشتی دین کی ان کی نظر کے سامنے ساری کی ساری ڈوب جائے یا تمام دین ایک دفعہ ہی تباہ ہو جائے تب بھی ان کے دل کو ذرا لرزہ نہیں آتا، اور دین کے رہنے یا جانے کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے۔ اگر درد ہے تو دنیا کا، اگر فکر ہے تو دنیا کا، اگر عشق ہے تو دنیا کا، اگر سودا ہے تو دنیا کا، اور پھر دنیا بھی جیسا کہ دوسری قوموں کو حاصل ہے حاصل نہیں۔ ہر یک شخص جو قوم کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ ان لوگوں کی لاپرواہی سے نالاں اور گریاں ہی نظر آتا ہے، اور ہر یک طرف سے یا حسرتاً علی القوم کی ہی آواز آتی ہے، اوروں کی کیا کہیں، ہم آپ ہی سناتے ہیں۔ ہم نے سدھا طرح کا فتور اور فساد دیکھ کر کتاب براہین احمدیہ کو تالیف کیا تھا، اور کتاب موصوف میں 300 مضبوط اور محکم عقلی دلیل سے صداقت اسلام کو فی الحقیقت
آفتاب سے بھی زیادہ تر روشن دکھلایا گیا، کیونکہ یہ مخالفین پر فتح عظیم اور مومنین کے دل و جان کی مراد تھی، اس لیے امرائے اسلام کی عالی ہمتی پر بڑا بھروسہ تھا، جو وہ ایسی کتاب لاجواب کی بڑی قدر کریں گے، اور جو مشکلات اس کی طبع میں پیش آ رہی ہیں ان کے دور کرنے میں بدل و جان متوجہ ہو جائیں گے۔ مگر کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کیا تحریر میں لاویں؟ اللہ المستعان واللہ خیر و ابقا۔ بعض صاحبوں نے قطع نظر اعانت سے ہم کو سخت تفکر اور تردد میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے پہلا حصہ جو چھپ چکا تھا اس میں سے قریب 150 جلد کے بڑے بڑے امیروں اور دولت مندوں اور رئیسوں کی خدمت میں بھیجی تھی، اور یہ امید کی گئی تھی جو امرائے عالی قدر خریداری کتاب کی منظور فرما کر قیمت کتاب جو ایک ادنیٰ رقم ہے بطور پیشگی بھیج دیں گے، اور ان کی اس طور کی اعانت سے دینی کام بآسانی پورا ہو جائے گا اور ہزارہا بندگان خدا کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی امید پر ہم نے قریب 150 کے خطوط اور عرائض بھی لکھے اور با انکسار تمام حقیقت حال سے مطلع کیا، مگر باستثناء 2-3 عالی ہمتوں کے سب کی طرف سے خاموشی رہی۔ نہ خطوط کا جواب آیا، نہ کتابیں واپس آئیں۔ مصارف ڈاک تو سب ضائع ہوئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کتابیں بھی واپس نہ ملیں تو سخت دقت پیش آئے گی اور بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ افسوس جو ہم کو اپنے معزز بھائیوں سے بجائے اعانت کے تکلیف پہنچ گئی۔ اگر یہی حمایت اسلام ہے تو کار دین تمام ہے۔ ہم بکمال غربت عرض کرتے ہیں کہ اگر قیمت پیشگی کتابوں کا بھیجنا منظور نہیں تو کتابوں کو بذریعہ ڈاک واپس بھیج دیں، ہم اسی کو عطیہ عظمیٰ سمجھیں گے اور احسان عظیم خیال کریں گے، ورنہ ہمارا بڑا حرج ہوگا اور گمشدہ حصوں کو دوبارہ چھپوانا پڑے گا، کیونکہ یہ پرچہ اخبار نہیں کہ جس کے ضائع ہونے میں کچھ مذائقہ نہ ہو۔ ہر یک حصہ کتاب کا ایک ایسا ضروری ہے کہ جس کے تلف ہونے سے ساری کتاب ناقص رہ جاتی ہے۔ برائے خدا ہمارے معزز اخوان سرد مہری اور لاپرواہی کو کام میں نہ لائیں اور دنیاوی استغنا کو دین میں استعمال نہ کریں، اور ہماری اس مشکل کو سوچ لیں کہ اگر ہمارے پاس اجزاء کتاب کے ہی نہیں ہوں گے تو ہم خریداروں کو کیا دیں گے، اور ان سے پیشگی روپیہ کہ جس پر چھپنا کتاب کا موقوف ہے کیوں کر لیں گے؟ کام ابتر پڑ جائے گا، اور دین کے امر میں جو سب کا مشترک ہے ناحق کی دقت پیش آ جائے گی۔ امیدوار بود آدمی بخیر کساں، مرا بخیر تو امید نیس بدم رساں۔ ایک اور بڑی تکلیف ہے جو بعض نافہم لوگوں کی زبان سے ہم کو پہنچ رہی ہے، اور وہ یہ ہے جو بعض صاحب کے جن کی رائے بباعث کم توجہی کے دینی معاملات میں صحیح نہیں ہے، وہ اس حقیقت حال پر اطلاع پا کر جو کتاب براہین احمدیہ کی تیاری پر 9,000 روپیہ خرچ آتا ہے، بجائے اس کے جو دلی غمخواری سے کسی نوع کی اعانت کی طرف متوجہ ہوتے اور جو زیر باریاں بوجہ کمی قیمت کتاب و کثرت مصارف طبع کے عائد حال ہیں، ان کے جبر نقصان کے لیے کچھ للہ فی اللہ ہمت دکھلاتے۔ منافقانہ باتیں کرنے سے ہمارے کام میں خلل انداز ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ واز سناتے ہیں جو کیا پہلی کتابیں کچھ تھوڑی ہیں جو اب اس کی حاجت ہے۔ اگرچہ ہم کو ان لوگوں کے اعتراضوں پر کچھ نظر اور خیال نہیں، اور ہم جانتے ہیں جو دنیا پرستوں کی ہر یک بات میں کوئی خاص غرض ہوتی ہے،
اور وہ ہمیشہ اسی طرح شرعی فرائض کو اپنے سر پر سے ٹالتے رہتے ہیں کہ تا کسی دینی کارروائی کی ضرورت کو تسلیم کر کے کوئی کوڑی ہاتھ سے نہ چھوڑنی پڑے، لیکن چونکہ وہ ہماری اس جہد بلیغ کی تحقیر کر کے لوگوں کو اس کے فوائد عظیمہ سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، اور باوصفے کے ہم نے پہلے حصے کے پرچے منظمہ میں وجوہ ضرورت کتاب موصوف کی بیان کر دی تھیں، پھر بھی بمقتضائے فطرتی خاصیت اپنی کے نیش زنی کر رہے ہیں، ناچار اس اندیشے سے کہ مبادا کوئی شخص ان کی واہیات باتوں سے دھوکہ نہ کھاوے، پھر کھول کر بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب براہین احمدیہ بغیر اشد ضرورت کے نہیں لکھی گئی۔ جس مقصد اور مطلب کے انجام دینے کے لیے ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے، اگر وہ مقصد کسی پہلی کتاب سے حاصل ہو سکتا تو ہم اسی کتاب کو کافی سمجھتے اور اسی کی اشاعت کے لیے بدل و جان مصروف ہو جاتے، اور کچھ ضرور نہ تھا جو ہم سالہا سال اپنی جان کو محنت شدید میں ڈال کر اور اپنی عمر عزیز کا ایک حصہ خرچ کر کے پھر آخر کار ایسا کام کرتے جو محض تحصیل حاصل تھا۔ لیکن جہاں تک ہم نے نظر کی، ہم کو کوئی کتاب ایسی نہ ملی جو جامع ان تمام دلائل اور براہین کی ہوتی کہ جن کو ہم نے اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور جن کا شائع کرنا بغرض اس بات حقیقت دین اسلام کے اس زمانے میں نہایت ضروری ہے، تو ناچار واجب دیکھ کر ہم نے یہ تالیف کی۔ اگر کسی کو ہمارے اس بیان میں شبہ ہو تو ایسی کتاب کہیں سے نکال کر ہم کو دکھا دے تا ہم بھی جانیں، ورنہ بیہودہ بکواس کرنا اور ناحق بندگان خدا کو ایک چشمہ فیض سے روکنا بڑا عیب ہے۔ مگر یاد رہے، جو اس مقولے سے کسی نوع کی خود ستائی ہمارا مطلب نہیں، جو تحقیقات ہم نے کی اور پہلے عالی شان فضلاء نے نہ کی، یا جو دلائل ہم نے لکھی اور انہوں نے نہ لکھی، یہ ایک ایسا امر ہے جو زمانے کے حالات سے متعلق ہے، نہ اس سے ہماری ناچیز حیثیت بڑھتی ہے اور نہ ان کی بلند شان میں کچھ فرق آتا ہے۔ انہوں نے ایسا زمانہ پایا کہ جس میں ابھی خیالات فاسدہ کم پھیلے تھے اور صرف غفلت کے طور پر باپ دادوں کی تقلید کا بازار گرم تھا، سو ان بزرگوں نے اپنی تالیفات میں وہ روش اختیار کی جو ان کے زمانے کی اصلاح کے لیے کافی تھی۔ ہم نے ایسا زمانہ پایا کہ جس میں بباعث زور خیالات فاسدہ کے وہ پہلی روش کافی نہ رہی، بلکہ ایک پرزور تحقیقات کی حاجت پڑی جو اس وقت کی شدت فساد کی پوری اصلاح کرے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو کیوں ازمنہ مختلفہ میں تالیفات جدیدہ کی حاجت پڑتی ہے، اس کا باعث یہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا، یعنی کسی زمانے میں مفاسد کم اور کسی میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کسی وقت کسی رنگ میں اور کسی وقت کسی رنگ میں پھیلتے ہیں، اور مؤلف کسی کتاب کا جو ان خیالات کو مٹانا چاہتا ہے اس کو ضرور ہوتا ہے جو وہ طبیب حاذق کی طرح مزاج اور طبیعت اور مقدار فساد اور قسم فساد پر نظر کر کے اپنی تدبیر کو علی قدر ما ینبغی و علی نحو ما ینبغی عمل میں لاوے، اور جس قدر یا جس نوع کا بگاڑ ہو گیا ہے اسی طور سے اس کی اصلاح کا بندوبست کرے، اور وہی طریق اختیار کرے کہ جس سے احسن اور اسہل طور پر اس مرض کا ازالہ ہوتا ہو، کیونکہ اگر کسی تالیف میں مخاطبین کے مناسب حال تدارک نہ کیا جائے تو وہ تالیف نہایت نکمی اور غیر مفید اور بے سود ہوتی ہے، اور ایسی تالیف کے بیانات میں یہ زور ہرگز نہیں ہوتا جو منکر کی طبیعت کے پورے گہراؤ تک غوطہ لگا کر اس کے دلی خلجان کو بکلی مستاصل کرے۔ پس ہمارے معترضین اگر ذرا غور کر کے سوچیں گے تو ان پر
بیقین کامل واضح ہو جائے گا کہ جن انواع و اقسام کے مفاسد نے آج کل دامن پھیلا رکھا ہے ان کی صورت پہلے فسادوں کی صورت سے بالکل مختلف ہے۔ وہ زمانہ جو کچھ عرصہ پہلے اس سے گزر گیا ہے وہ جاہلانہ تقلید کا زمانہ تھا، اور یہ زمانہ کہ جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ عقل کی بد استعمالی کا زمانہ ہے۔ پہلے اس سے اکثر لوگوں کو نامعقول تقلید نے خراب کر رکھا تھا، اور اب فکر اور نظر کی غلطی نے بہتوں کی مٹی پلید کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دلائل عمیقہ اور براہین قاطعہ لکھنے کی ہم کو ضرورتیں پیش آئیں وہ ان نیک اور بزرگ عالموں کو کہ جنہوں نے صرف جاہلانہ تقلید کا غلبہ دیکھ کر کتابیں لکھی تھیں پیش نہیں آئی تھیں۔ ہمارے زمانے کی نئی روشنی کہ خاک بر فرق این روشنی نو آموزوں کی روحانی قوتوں کو افسردہ کر رہی ہے۔ ان کے دلوں میں بجائے خدا کی تعظیم کے اپنی تعظیم سما گئی ہے، اور بجائے خدا کی ہدایت کے آپ ہی ہادی بن بیٹھے ہیں۔ اگرچہ آج کل تقریباً تمام نو آموزوں کا قدرتی میلان وجوہات عقلیہ کی طرف ہو گیا ہے، لیکن افسوس کہ یہی میلان بباعث عقل ناتمام اور علم خام کے بجائے راہبر ہونے کے راہزن ہوتا جاتا ہے۔ فکر اور نظر کی کجروی نے لوگوں کے قیاسات میں بڑی بڑی غلطیاں ڈال دی ہیں، اور مختلف رائوں اور گوناگو خیالات کے شائع ہونے کے باعث سے کم فہم لوگوں کے لیے بڑی بڑی دقتیں پیش آ گئی ہیں۔ سوفسطائی تقریروں نے نو آموزوں کی تباہی میں طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ جو امور نہایت معقولیت میں تھے وہ ان کی آنکھوں سے چھپ گئے ہیں۔ جو باتیں بغایت درجہ نامعقول ہیں ان کو وہ اعلیٰ درجے کی صداقتیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ حرکات جو نشہ انسانیت سے مغایر ہیں ان کو وہ تہذیب خیال کیے بیٹھے ہیں، اور جو حقیقی تہذیب ہے اس کو وہ نظر استخفاف اور استحقار سے دیکھتے ہیں۔ بس ایسے وقت میں اور ان لوگوں کے علاج کے لیے جو اپنے ہی گھر میں محقق بن بیٹھے ہیں اور اپنے ہی منہ سے میاں مٹھو کہلاتے ہیں، ہم نے کتاب براہین احمدیہ جو 300 براہین قطعیہ عقلیہ پر مشتمل ہے بغرض اثبات حقانیت قرآن شریف، جس سے یہ لوگ بکمال نخوت منہ پھیر رہے ہیں، تالیف کیا ہے، کیونکہ یہ بات اجلا بدیہات ہے۔ جو سرگشتہ عقل کو عقل ہی سے تسلی ہو سکتی ہے، اور جو عقل کا راہ زدہ ہے وہ عقل ہی کے ذریعے سے راہ پر آ سکتا ہے۔ اب ہر یک مومن کے لیے خیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے 300 دلائل عقلی حقیقت قرآن شریف پر شائع ہو گئیں اور تمام مخالفین کے شبہات کو دفع اور دور کیا جائے گا، وہ کتاب کیا کچھ بندگان خدا کو فائدہ پہنچائے گی، اور کیسا فروغ اور جاہ و جلال اسلام کا اس کی اشاعت سے چمکے گا۔ ایسے ضروری امر کی اعانت سے وہی لوگ لاپرواہ رہتے ہیں جو حالت موجودہ زمانہ پر نظر نہیں ڈالتے اور مفاسد منتشرہ کو نہیں دیکھتے اور عواقب امور کو نہیں سوچتے، یا وہ لوگ کہ جن کو دین سے کچھ غرض ہی نہیں اور خدا اور رسول سے کچھ محبت ہی نہیں۔ اے عزیزو، اس پرآشوب زمانے میں دین اسی سے برپا رہ سکتا ہے جو بمقابلہ زور طوفان گمراہی کے دین کی سچائی کا زور بھی دکھایا جاوے، اور ان بیرونی حملوں کے جو چاروں طرف سے ہو رہے ہیں حقانیت کی قوی طاقت سے مدافعت کی جائے۔ یہ سخت تاریکی جو چہرہ زمانہ پر چھا گئی ہے یہ تب ہی دور ہوگی کہ جب دین کی حقیقت کے براہین دنیا میں بکثرت چمکیں اور اس کی صداقت کی شعائیں چاروں طرف سے چھوٹتی نظر آویں۔ اس پراگندہ وقت میں وہی مناظرہ کی کتاب روحانی جمعیت بخش سکتی ہے کہ جو بذریعہ تحقیق عمیق کے اصل ماہیت کے باریک دقیقے کی تہ کو کھولتی ہو اور اس حقیقت کے اصل قرارگاہ تک پہنچاتی ہو کہ جس کے جاننے پر دلوں کی تشفی موقوف ہے۔ اے بزرگو، اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو شخص بغیر اعلیٰ درجے کے عقلی ثبوتوں کے اپنے دین کی خیر منانی چاہے تو یہ خیال محال اور طمع خام ہے۔ تم آپ ہی نظر اٹھا کر دیکھو
جو کیسی طبیعتیں خود رائی اختیار کرتی جاتی ہیں اور کیسے خیالات بگڑتے جاتے ہیں۔ اس زمانے کی ترقی علوم عقلیہ نے یہی الٹا اثر کیا ہے۔ حال کے تعلیم یافتہ لوگوں کی تباہی میں ایک عجب طرح کی آزاد منشی بڑھتی جاتی ہے، اور وہ سعادت جو سادگی اور غربت اور صفا باطنی میں ہے، وہ ان کے مغرور دلوں سے بالکل جاتی رہی ہے، اور جن جن خیالات کو وہ سیکھتے ہیں وہ اکثر ایسے ہیں کہ جن سے ایک لا مذہبی کے وساوس پیدا کرنے والا ان کے دلوں پر اثر پڑتا جاتا ہے، اور اکثر لوگ قبل اس کے جو ان کو کوئی مرتبہ تحقیق کامل کا حاصل ہو، صرف جہل مرکب کے غلبہ سے فلسفی طبیعت کے آدمی بنتے جاتے ہیں۔ آؤ اپنی اولاد اور اپنی قوم اور اپنے ہم وطنوں پر رحم کرو، اور قبل اس کے جو وہ باطل کی طرف کھینچے جائیں ان کو حق اور راستے کی طرف کھینچ لاؤ، تا تمہارا اور تمہاری ذریت کا بھلا ہو، اور تا سب کو معلوم ہو جو بمقابلہ دین اسلام کے اور سب ادیان بے حقیقت محض ہیں۔ دنیا میں خدا کا قانون قدرت یہی ہے، جو کوشش اور صحیح اکثر حصول مطلب کا ذریعہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص ہاتھ پاؤں توڑ کر اور غافل ہو کر بیٹھ جاتا ہے وہ اکثر محروم اور بے نصیب رہتا ہے۔ سو آپ لوگ اگر دین اسلام کی حقیقت کے پھیلانے کے لیے جو فی الواقع حق ہے کوشش کریں گے تو خدا اس صحیح کو ضائع نہیں کرے گا۔ خدا نے ہم کو صدہا براہین قاطعہ حقیقت اسلام پر عنایت کی، اور ہمارے مخالفین کو ان میں سے ایک بھی نصیب نہیں، اور خدا نے ہم کو حق محض عطا فرمایا، اور ہمارے مخالفین باطل پر ہیں، اور جو راست بازوں کے دلوں میں جلال احدیت کے ظاہر کرنے کے لیے سچا جوش ہوتا ہے اس کی ہمارے مخالفوں کو بو بھی نہیں پہنچی، لیکن تب بھی دن رات کی کوشش ایک ایسی مؤثر چیز ہے کہ باطل پرست لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور چوروں کی طرح کہیں نہ کہیں ان کی نقب بھی لگتی ہی رہتی ہے۔ دیکھو عیسائیوں کا دین کہ جس کا اصول ہی اول الدن درد ہے، پادریوں کی ہمیشہ کی کوششوں سے کیسا ترقی پر ہے، اور کیسے ہر سال ان کی طرف سے فخریہ تحریریں چھپتی رہتی ہیں۔ اس برس 4000 عیسائی ہوا، اور اس سال 8000 پر خداوند مسیح کا فضل ہو گیا۔ ابھی کلکتہ میں جو پادری ہیکر صاحب نے اندازہ کرسٹان شدہ آدمیوں کا بیان کیا ہے، اس سے ایک نہایت قابل افسوس خبر ظاہر ہوتی ہے۔ پادری صاحب فرماتے ہیں جو 50 سال سے پہلے تمام ہندوستان میں کرسچن شدہ لوگوں کی تعداد صرف 27,000 تھی، اس 50 سال میں یہ کارروائی ہوئی جو 27,000 سے 5 لاکھ تک شمار عیسائیوں کا پہنچ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہے بزرگوں، اس سے زیادہ تر اور کون سا وقت انتشار گمراہی کا ہے جس کے آنے کی آپ لوگ راہ دیکھتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جو دین اسلام یدخلون فی دین اللہ افواجا کا مصداق تھا، اور اب یہ زمانہ، کیا آپ لوگوں کا دل اس مصیبت کو سن کر نہیں جلتا؟ کیا اس وبائے عظیم کو دیکھ کر آپ کی ہمدردی جوش نہیں مارتی؟ اے صاحبان عقل و فراست، اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ جو فساد دین کی بے خبری سے پھیلا ہے اس کی اصلاح اشاعت علم دین پر ہی موقوف ہے۔ سو اسی مطلب کو کامل طور پر پورا کرنے کے لیے میں نے کتاب براہین احمدیہ کو تالیف کیا ہے، اور اس کتاب میں ایسی دھوم دھام سے حقانیت اسلام کا ثبوت دکھلایا گیا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے مجادلات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہو جاوے گا۔ اس کتاب کی اعانت طبع کے لیے جس قدر ہم نے لکھا ہے وہ محض مسلمانوں کی ہمدردی سے لکھا گیا ہے، کیونکہ ایسی کتاب کے مصارف جو ہزارہا روپیے کا معاملہ ہے اور جس کی قیمت بھی بنیت عام فائدہ مسلمانوں کے نصف سے بھی کم کر دی گئی ہے، یعنی 25 روپیہ میں سے صرف 10 روپیہ رکھے گئے ہیں، وہ کیوں کر بغیر اعانت
عالی ہمت مسلمانوں کے انجام پذیر ہو۔ بعض صاحبوں کی سمجھ پر رونا آتا ہے جو وہ بروقت درخواست اعانت کے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کتاب کو بعد تیاری کتاب کے خرید لیں گے، پہلے نہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ تجارت کا معاملہ نہیں، اور مؤلف کو بجز تائید دین کے کسی کے مال سے کچھ غرض نہیں۔ اعانت کا وقت تو یہی ہے کہ جب طبع کتاب میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ورنہ بات چھپ چکنے کے اعانت کرنا ایسا ہے کہ جیسے بات تندرستی کے دوا دینا۔ بس ایسی لا حاصل اعانت سے کس ثواب کی توقع ہوگی؟ خدا نے لوگوں کے دلوں سے دینی محبت کیسی مٹا دی جو اپنے ننگ و ناموس کے کاموں میں ہزارہا روپیہ آنکھ بند کر کے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن دینی کاموں کے بارے میں جو اس حیات فانی کا مقصد اصلی ہیں، لمبے لمبے تاملوں میں پڑ جاتے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں جو ہم خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پر حقیقت میں ان کو نہ خدا پر ایمان ہے نہ آخرت پر۔ اگر ایک ساتھ اپنے بذل اموال کی کیفیت پر نظر کریں، جو خدا داد نعمتوں کو اپنے نفس امارہ کے فربا کرنے کے لیے ایک برس میں کس قدر خرچ کر ڈالتے ہیں، اور پھر سوچیں جو خلق اللہ کی بھلائی اور بہبودی کے لیے ساری عمر میں خالصاً للہ کتنے کام کیے ہیں، تو اپنے خیانت پیشہ ہونے پر آپ ہی رویں، اور ان باتوں کو کون سوچے، اور وہ پردے جو دل پر ہیں کیوں کر دور ہوں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، رات 34۔ انہی لوگوں کی پست ہمتی اور دنیا پرستی پر خیال کر کے بعض ہمارے معزز دوستوں نے جو دین کی محبت میں مثل عاشق زار پائے جاتے ہیں، بمقتضائے بشریت کے ہم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جس صورت میں لوگوں کا یہ حال ہے تو اتنی بڑی کتاب تالیف کرنا کہ جس کی چھپوائی پر ہزارہا روپیہ خرچ آتا ہے بے موقع تھا۔ سو ان کی خدمت والا میں یہ عرض ہے کہ اگر ہم ان صدہا دقائق اور حقائق کو نہ لکھتے کہ جو در حقیقت کتاب کے حجم بڑھ جانے کا موجب ہیں، تو پھر خود کتاب کی تالیف ہی غیر مفید ہوتی۔ رہا یہ فکر کہ اس قدر روپیہ کیوں کر میسر آوے گا، سو اس سے تو ہمارے دوست ہم کو مت ڈراویں، اور یقین کر کے سمجھیں جو ہم کو اپنے خدائے قادر مطلق اور اپنے مولائے کریم پر اس سے زیادہ تر بھروسہ ہے کہ جو ممسک اور خسیس لوگوں کو اپنی دولت کے ان صندوقوں پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جن کی تالی ہر وقت ان کی جیب میں رہتی ہے، سو وہی قادر توانا اپنے دین اور اپنی وادانیت اور اپنے بندے کی حمایت کے لیے آپ مدد کرے گا۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، البقرہ 107۔ فناہم توانائی ہر آن ز بخل ناتوانانم مترساں، مطبوعہ سفیر ہند، امرتسر۔ مقدمہ، اور اس میں کئی مقصد واجب الاظہار ہیں جو ذیل میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ اول، ہر ایک صاحب کی خدمت میں جو اعتقاد اور مذہب میں ہم سے مخالف ہیں، بصد ادب اور غربت عرض کی جاتی ہے جو اس کتاب کی تصنیف سے ہمارا ہرگز یہ مطلب اور مدعا نہیں جو کسی دل کو رنجیدہ کیا جائے یا کسی نوع کا بے اصل جھگڑا اٹھایا جائے، بلکہ محض حق اور راستی کا ظاہر کرنا مراد دلی اور تمنائے قلبی ہے، اور ہم کو ہرگز منظور نہ تھا کہ اس کتاب میں کسی اپنے مخالف کے خیالات اور اندیات کا ذکر زبان پر لاتے، بلکہ اپنے کام سے کام تھا اور مطلب سے مطلب۔ مگر کیا کیجئے کہ کامل تحقیقات اور باستیفا بیان کرنا جمیع اصول حق کا
اور ادلہ کاملہ کا اسی پر موقوف ہے کہ ان سب ارباب مذاہب کا جو برخلاف اصول حقہ کے رائے اور خیال رکھتے ہیں غلطی پر ہونا دکھلایا جائے، بس اس جہت سے ان کا ذکر کرنا اور ان کے شکوک کو رفع دفع کرنا ضروری اور واجب ہوا، اور خود ظاہر ہے کہ کوئی ثبوت بغیر رفع کرنے عذرات فریق ثانی کے کما حقہ اپنی صداقت کو نہیں پہنچتا۔ مثلا جب ہم اس بات وجود صانع عالم کی بحث لکھیں تو تکمیل اس بحث کی اس بات پر موقوف ہوگی جو دہریے یعنی منکرین وجود خالق کائنات کے ظنون فاسدہ کو دور کیا جائے، اور جب ہم حضرت باری کے خالق الارواح والاجسام ہونے پر دلائل قائم کریں تو ہم پر انصافاً لازم ہے جو آریہ سماج والوں کے اوہام اور وسواس کو بھی جو خدا تعالیٰ کے خالق ہونے سے منکر ہیں مٹاویں۔ آریہ سماج یہ حاشیہ ہے۔ حاشیہ یہ ایک نیا فرقہ ہے جو ہندوؤں میں پیدا ہوا ہے، جو اپنی مذہبی مجلس کو آریہ سماج سے موسوم کرتے ہیں۔ ان دنوں میں سرپرست بلکہ بانی مبانی اس فرقے کے ایک پنڈت صاحب ہیں کہ جن کا نام دیانند ہے، اور ہم اس وجہ سے اس فرقے کو نیا فرقہ کہتے ہیں کہ وہ عام اصول کہ جن کا یہ فرقہ پابند ہے، اور وہ تمام خیالات اور تعویلات کہ وید کی نسبت اس فرقے نے پیدا کیے ہیں، وہ بحیثیت مجموعی کسی قدیم ہندو مذہب میں نہیں پائی جاتی، اور نہ کسی وید بھاش اور نہ کسی شاستر میں یکجائی طور پر ان کا پتہ ملتا ہے، بلکہ من جملہ ان ذخیرہ متفرق خیالات کے کچھ تو پنڈت دیانند صاحب کے اپنے ہی دل کے بخارات ہیں، اور کچھ ایسے بیجا تصرفات ہیں کہ کسی جگہ سے سر اور کسی جگہ سے ٹانگ لی گئی۔ غرض اسی قسم کی کارسازیوں سے اس فرقے کا قالب تیار کیا گیا، اور پہلا اصول اس فرقے کا یہی ہے جو پرمیشر روحوں اور اجسام کا خالق نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں پرمیشر کی طرح قدیم اور انادی اور اپنے وجود کی آپ ہی پرمیشر ہیں، اور پرمیشر ان کے نزدیک ایک ایسا شخص ہے جو اپنی بہادری سے یا اتفاق سے سلطنت کو پہنچ گیا ہے اور اپنے جیسی چیزوں پر حکومت کرتا ہے، اور انہی کے سہارے اور آسرے سے اس کی پرمیشری بنی ہوئی ہے، ورنہ اگر وہ چیزیں نہ ہوتیں تو پھر خیر نہ تھی، اور وہ سب چیزیں یعنی ارواح اور اجزائے صغار اجسام کی اپنے وجود اور بقا میں بالکل پرمیشر سے بے تعلق ہیں، یہاں تک کہ اگر پرمیشر کا مرنا بھی فرض کیا جائے تو ان کا کچھ بھی حرج نہیں۔ نعوذ باللہ من ہذہ الہفوات۔ حاشیہ ختم۔ ہذہ، اور جب ہم ضرورت الہام کی دلائل تحریر کریں تو ہم پر ان شبہات کا ازالہ کرنا بھی واجب ہوگا جو برہمو سماج والوں کے دلوں میں متمکن ہو رہے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ بات بھی نہایت پختہ تجربے سے ثابت ہے کہ اس زمانے کے مخالفین اسلام کی یہ عادت ہو رہی ہے کہ جب تک اپنے اصول مسلمہ کو باطل اور خلاف حق نہیں دیکھتے اور اپنے مذہب کے فساد پر مطلع نہیں ہوتے، تب تک راستی اور صداقت دین اسلام کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے، اور گو آفتاب صداقت دین الہی کا کیسا ہی ان کو چمکتا نظر آوے، تب بھی اس آفتاب سے دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ پر جب کہ یہ حال ہے تو ایسی صورت میں دوسرے مذاہب کا ذکر کرنا نہ صرف جائز بلکہ دیانت اور امانت اور پوری ہمدردی کا یہی مقتضا ہے جو ضرور ذکر کیا جائے، اور ان کے اوہام کے مٹانے
اور ان کے عقائد کے بطلان ظاہر کرنے میں کسی طرح کی فروگزاشت اور کسی طور کا اخفاء نہ رکھا جائے، بالخصوص جب کہ وہ لوگ ہماری دانست میں صراط مستقیم سے دور اور مہجور ہیں، اور ہم اپنے سچے دل سے ان کو خطا پر سمجھتے ہیں اور ان کے اصول کو حق کے برخلاف جانتے، اور ان کا انہی عقائد پر اس عالم فانی سے کوچ کرنا موجب عذاب عظیم یقین رکھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر ہم ان کی اصلاح سے عمدن چشم پوشی کریں اور ان کا گمراہ ہونا اور دوسرے لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا دیدہ و دانستہ روا رکھیں، تو پھر ہمارا کیا ایمان اور کیا دین ہوگا، اور ہم اپنے خدا کو کیا جواب دیویں گے؟ اور اگرچہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دنیا پرست آدمی کہ جن کو خدا اور خدا کے سچے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں، ان کو اپنے مذہب کی خرابیاں یا اسلام کی خوبیاں سن کر بڑا رنج دل میں گزرے گا اور منہ بگاڑیں گے اور کچھ کا کچھ بولیں گے، مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسے طالب صادق بھی کئی نکلیں گے جو اس کتاب کے پڑھنے سے صراط مستقیم کو پا کر جناب الہی میں سجدات شکر کے ادا کریں گے، اور خدا نے جو ہم کو سجھایا ہے وہ ان کو بھی سجھاوے گا، اور جو کچھ ہم پر ظاہر کیا ہے وہ ان پر بھی ظاہر کر دے گا، اور حقیقت میں یہ کتاب انہی کے لیے تصنیف ہوئی ہے، اور یہ سارا بوجھ ہم نے انہی کی خاطر اٹھایا ہے۔ وہی ہمارے حقیقی مخاطب ہیں، اور ان کی خیر خواہی اور ہمدردی ہمارے دل میں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ نہ زبان کو طاقت ہے کہ بیان کرے اور نہ قلم کو قوت ہے کہ تحریر میں لاوے۔ به دل درده که دارم از برای طالبان حق نمی گردد بیان آن درد از تقریر کوتاهم دل و جانم چنان مستغرق اندر فکر او شان است که نه از دل خبر دارم نه از جان خود آگاهم بدین شادم که غم از بهر مخلوق خدا دارم از این در لذتم کز درد می خیزد ز دل آهم مرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است همین کارم همین بارم همین رسمم همین راهم نه من از خود نهم در کوچه پند و نصیحت ها که همدردی برد آنجا به جبر و زور و اکراهم غم خلق خدا صرف از زبان خوردن چه کار است این گرش صد جام بپاریزم هنوزش عذر می خواهم چو شام پرغبار و تیره حال عالم بینم خدا بر وی فرود آرد دعاهای سحرگاهم۔ سو اب سب ارباب صدق و صفا کی خدمت میں التماس ہے جو مجھ خاکسار کو ایک حقیقی خیر خواہ اور دلی ہمدرد تصور فرما کر میری اس کتاب کو توجہ کامل سے مطالعہ فرماویں، اور جیسا کہ انسان اپنے دوست کی بات میں بہت غور کرتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو اس کی نصائح مشفقانہ کو بدظنی کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور اگر حقیقت میں وہ نصائح اس کے حق میں بہتر اور مفید ہوں تو اپنی ضد چھوڑ کر ان کو قبول کر لیتا ہے، بلکہ اس دوست کا ممنون اور مشکور ہوتا ہے جو قلبی محبت اور صداقت سے اس کا ناصح بنا، اور جن باتوں میں اس کی خیر اور بھلائی تھی ان سے اس کو اطلاع دے دی۔ اس طرح میں بھی ہر یک قوم کے بزرگوں اور ارباب علم اور فضل سے متوقع ہوں کہ جو میں نے براہین اور دلائل حقیت دین اسلام کے بارے میں لکھی ہیں، یا جن جن وجوہات سے میں نے کلام الہی ہونا فرقان مجید کا اور افضل اور اعلیٰ ہونا اس کا دوسری کتب الہامیہ سے ثابت کیا ہے، اگر ان ثبوتوں کو کامل اور لاجواب پاویں تو انصاف اور خدا ترسی سے قبول فرماویں،
اور یوں ہی لاپرواہی اور بدظنی سے منہ نہ پھیر لیں۔ حاشیہ: اگر کوئی مخالفین اسلام میں سے یہ اعتراض کرے کہ قرآن شریف کو سب الہامی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دینے میں یہ لازم آتا ہے کہ دوسری الہامی کتابیں ادنیٰ درجے کی ہوں، حالانکہ وہ سب ایک خدا کی کلام ہے، اس میں ادنیٰ اور اعلیٰ کیوں کر تجویز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک با اعتبار نفس الہام کے سب کتابیں مساوی ہیں، مگر با اعتبار زیادت بیان امور مکملات دین کے بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ بس اسی جہت سے قرآن شریف کو سب کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جس قدر قرآن شریف میں امور تکمیل دین کے جیسے مسائل توحید اور ممانعت انواع و اقسام شرک اور معالجات امراض روحانی اور دلائل ابطال مذاہب باطلہ اور براہین اثبات عقائد حقہ وغیرہ بکمال شد و مت بیان فرمائے گئے ہیں، وہ دوسری کتابوں میں درج نہیں، جیسا کہ ہم ثبوت اس دعویٰ کا فصل اول اس کتاب میں بتفصیل تمام ذکر کریں گے۔ اور اگر یہ شبہ پیدا ہو کہ خدائے تعالیٰ نے حقائق اور معارف دینی کو اپنی ساری کتابوں میں برابر کیوں درج نہ فرمایا اور قرآن شریف کو سب سے زیادہ جامع کمالات کیوں رکھا، تو ایسا شبہ بھی صرف اس شخص کے دل میں گزرے گا کہ جو وحی کی حقیقت کو نہیں جانتا اور اس بات پر اطلاع نہیں رکھتا کہ کن تحریکات سے اور کس طرح پر وحی نازل ہوتی ہے۔ سو ایسے شخص پر واضح رہے کہ اصل حقیقت وحی کی یہ ہے جو نزول وحی کا بغیر کسی موجب کے جو مستدعی نزول وحی ہو ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت کے پیش آ جانے کے بعد ہوتا ہے، اور جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی ہیں بمطابق ان کے وحی بھی نازل ہوتی ہے، کیونکہ وحی کے باب میں یہی عادت اللہ جاری ہے کہ جب تک باعث محرک وحی پیدا نہ ہو لے تب تک وحی نازل نہیں ہوتی، اور خود ظاہر بھی ہے جو بغیر موجودگی کسی باعث کے جو تحریک وحی کی کرتا ہو، یوں ہی بلا موجب وحی کا نازل ہو جانا ایک بے فائدہ کام ہے، جو خداوند تعالیٰ کی طرف جو حکیم مطلق ہے اور ہر یک کام برعایت حکمت اور مصلحت اور مقتضائے وقت کے کرتا ہے منسوب نہیں ہو سکتا۔ بس سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن شریف میں تعلیم حقانی کامل اور مفصل طور پر بیان کی گئی اور دوسری کتابوں میں بیان نہ ہوئی، یا جو امور تکمیل دین کے اس میں لکھے گئے اور دوسری کتابوں میں نہ لکھے گئے، تو اس کا یہی باعث ہے کہ پہلی کتابوں کو وہ تمام وجوہ محرک وحی کے پیش نہ آئے اور قرآن شریف کو پیش آ گئے، اور خود ظاہر ہو جانا ان تمام وجوہ محرکہ وحی کا کسی پہلے عہد میں قبل عہد قرآن شریف کے ایک امر محال تھا۔ چنانچہ اس بات کا ثبوت بھی فصل اول میں بدلائل کاملہ دیا جائے گا۔ حاشیہ ختم۔ خاکساریم و سخن از ره غربت گوییم، یعلم الله به کس نیست غبار ما را. ما نه بیهوده پی این سر و کار برویم، جلوه حسن کشد جانب یار ما را. صاحبو، انسان کی دانشمندی اور زیرکی سب اسی میں ہے کہ وہ ان اصولوں اور اعتقادوں کو جو بعد مرنے کے موجب سعادت ابدی یا شقاوت ابدی کا ٹھہریں گے، اسی زندگی میں خوب معلوم کر کے حق پر قائم اور باطل سے گریزاں ہو، اور اپنے ان نازک عقائد کی بنا کہ جن کو مدار نجات کا جانتا ہے اور آخری خوشحالی کا باعث تصور کرتا ہے، ثبوت کامل اور مستحکم پر رکھے، اور ایسی باتوں پر جو چھٹپن میں کسی پالنے والی ماما نے سکھائی تھیں مغرور اور فریفتہ نہ رہے، کیونکہ صرف
ان اوہام اور خیالات پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا کہ جن کی حقیقت کی اپنے ہاتھ میں ایک بھی دلیل نہیں، حقیقت میں اپنے نفس کو آپ دھوکہ دینا ہے۔ ہر یک عاقل جانتا اور سمجھتا ہے کہ ایسی کتابیں یا ایسے اصول کتابوں کے کہ جن کو مختلف قوموں نے خدا کی رضامندی اور اپنی رستگاری کا وسیلہ سمجھ رکھا ہے، اور جن کے نہ ماننے سے ایک قوم دوسری قوم کو دوزخ کی طرف بھیج رہی ہے، علاوہ شہادت الہامیہ کے دلائل عقلیہ سے بھی ثابت کرنا اشد ضروری ہے، کیونکہ اگرچہ شہادت الہامی بڑی معتبر خبر ہے اور استکمال مراتب یقین کا اسی پر موقوف ہے، لیکن اگر کوئی کتاب مدعی الہام کی کسی ایسے امر کی تعلیم کرے کہ جس کے امتناع پر کھلا کھلی دلائل عقلیہ قائم ہوتی ہیں، تو وہ امر ہرگز درست نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ وہ کتاب ہی باطل یا محرف یا مبدل المعنی کہلائے گی کہ جس میں کوئی ایسا خلاف عقل امر لکھا گیا۔ پس جبکہ تصفیہ ہر یک امر کے جائز یا ممتنع ہونے کا عقل ہی کے حکم پر موقوف ہے، اور ممکن اور محال کی شناخت کرنے کے لیے عقل ہی معیار ہے، تو اس سے لازم آیا کہ حقیقت اصول نجات کی بھی عقل ہی سے ثابت کی جائے، کیونکہ اگر اصول مذاہب مختلفہ کے دلائل عقلیہ سے ثابت نہ ہوں بلکہ ان کا باطل اور ممتنع اور محال ہونا ثابت ہو، تو پھر ہمیں کیوں کر معلوم ہو کہ زید کے اصول سچے اور بکر کے جھوٹے ہیں، یا ہندوؤں کی پستک غلط اور بنی اسرائیل کی کتابیں صحیح ہیں، اور نیز اگر حق اور باطل میں عقلاً کچھ فرق قائم نہ ہو، تو پھر اس حالت میں کیوں کر ایک طالب حق کا جھوٹ اور سچ میں تمیز کر کے جھوٹ کو چھوڑے اور سچ کو اختیار کرے، اور کیوں کر ایسے اصولوں کے نہ ماننے سے کوئی شخص خداوند تعالیٰ کے حضور میں ملزم ٹھہرے۔ حاشیہ: غیر معقول اصول کے جن کے امتناع پر عقل دلائل بینہ پیش کرتی ہے ہرگز سچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ سچے ہوں تو پھر ہر یک امر میں دلائل قطعیہ عقلیہ کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ پس جب وہی اصول جو مدار نجات کا سمجھے گئے تھے سچے نہ ہوئے، تو پھر بھی ضرور ایسے لوگ جو ان پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے بغیر نجات کے رہ جائیں گے اور مستوجب عذاب ابدی اور عقوبت دائمی کے ٹھہریں گے، کیونکہ ان کے اپنے گھر کے اصول تو جھوٹے نکلے، اور سچے اصولوں کو جو عقل کے مطابق تھے انہوں نے پہلے ہی قبول نہ کیا۔ اور یہ بات اسی دنیا میں ظاہر ہے کہ جو شخص کسی امر ممتنع اور محال یا دروغ اور باطل کو اپنا اعتقاد ٹھہراتا ہے اور مدلل اور ثابت شدہ باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کو کیسی کیسی ندامتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور کیا کچھ اہل تحقیق کے منہ سے سننا پڑتا ہے، بلکہ اپنا ہی نفس اس کا ہر وقت اس کو ملزم قرار دیتا ہے، اور بسا اوقات گھبرا کر آپ ہی اپنے دل سے خطاب کرتا ہے، جو یہ کیا واہیات اعتقاد ہے جو میں نے اختیار کر رکھا ہے۔ بس یہ بھی ایک عذاب روحانی ہے جو اسی جہان میں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ اور جبکہ فی الحقیقت اپنی نجات کے لیے ایسے عقائد کے محتاج ہیں کہ جن کا حق ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہو، تو پھر یہ سوال ہوگا کہ وہ عقائد حقہ کیوں کر ہمیں معلوم ہوں، اور کس یقینی اور کامل اور آسان ذریعے سے ہم ان تمام عقائد کو مع ان کی دلائل کے بآسانی دریافت کر لیں اور حق الیقین کے مرتبے تک پہنچ جائیں۔ بس اس کے جواب میں عرض کیا جاتا ہے کہ وہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ کہ جس سے بغیر تکلیف اور مشقت مزاحمت شکوک اور شبہات اور خطا اور سہو کے اصول صحیحہ مع ان کی دلائل عقلیہ کے معلوم ہو جائیں اور یقین کامل سے معلوم ہوں، وہ قرآن شریف ہے، اور بجوز اس کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں
اور نہ کوئی ایسا دوسرا ذریعہ ہے کہ جس سے یہ مقصد اعظم ہمارا پورا ہو سکے۔ حاشیہ: یہ قول ہمارا جو یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت عقائد حقہ کا بجز قرآن شریف کے اور کوئی نہیں، اپنے موقع پر بدلائل کاملہ ثابت کیا گیا ہے، اور جو لوگ دوسری کتابوں کے پابند ہیں ان کے اصولوں کا غلط اور باطل اور نادرست ہونا بکمال تحقیق دکھلایا گیا ہے، مگر شاید اس جگہ برہمو سماج والے جو کسی کتاب الہامی کے پابند نہیں اور اصول حقہ کے جاننے میں صرف اپنی ہی عقل کو کافی سمجھتے ہیں، اس وہم کو دل میں جگہ دیں کہ کیا مجرد عقل انسان کی معرفت اصول حقہ کے لیے یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ نہیں؟ سو اگرچہ یہ وہم ان کا الہام کے بحث میں جو انشاءاللہ عنقریب بتفصیل تمام اسی کتاب میں درج ہوگی جیسا کہ چاہیے دور کیا جائے گا، مگر اس مقام میں بھی وہم مذکور کا کلا و کما کرنا ضروری ہے۔ سو واضح ہو کہ اگرچہ یہ سچ بات ہے کہ عقل بھی خدا نے انسان کو ایک چراغ عطا کیا ہے کہ جس کی روشنی اس کو حق اور راستے کی طرف کھینچتی ہے اور کئی طرح کے شکوک اور شبہات سے بچاتی ہے اور انواع و اقسام کے بے بنیاد خیالوں اور بے جا وساوس کو دور کرتی ہے، نہایت مفید ہے، بہت ضروری ہے، بڑی نعمت ہے، مگر پھر بھی باوجود ان سب باتوں اور ان تمام صفتوں کے اس میں یہ نقصان ہے کہ صرف وہی اکیلی معرفت حقائق اشیاء میں مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ مرتبہ یقین کامل کا یہ ہے کہ جیسا کہ حقائق اشیاء کے واقع میں موجود ہیں، انسان کو بھی ان پر ایسا ہی یقین آ جائے کہ ہاں حقیقت میں موجود ہیں، مگر مجرد عقل انسان کو اس اعلیٰ درجے کا مالک نہیں بنا سکتی، کیونکہ غایت درجہ حکم عقل کا یہ ہے کہ وہ کسی شے کے موجود ہونے کی ضرورت کو ثابت کرے، جیسا کسی چیز کی نسبت یہ حکم دے کہ اس چیز کا ہونا ضروری ہے یا یہ چیز ہونی چاہیے، مگر ایسا حکم ہرگز نہیں دے سکتی کہ واقعہ میں یہ چیز ہے بھی، اور یہ پایہ یقین کامل کا کہ علم انسان کا کسی امر کی نسبت ہونا چاہیے کہ مرتبے سے ترقی کر کے ہے کہ مرتبے تک پہنچ جائے، تب حاصل ہوتا ہے کہ جب عقل کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا رفیق مل جاتا ہے کہ جو اس کی قیاسی وجوہات کو تصدیق کر کے واقعات مشہودہ کا لباس پہناتا ہے، یعنی جس امر کی نسبت عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، وہ رفیق اس امر کی نسبت یہ خبر دے دیتا ہے کہ واقعہ میں وہ امر موجود بھی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، عقل صرف ضرورت شے کو ثابت کرتی ہے، کچھ شے کو ثابت نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ کسی شے کی ضرورت کا ثابت ہونا امر دیگر ہے اور خود اس شے کا ثابت ہو جانا امر دیگر۔ بہرحال عقل کے لیے ایک رفیق کی حاجت ہوئی کہ تا وہ رفیق عقل کے اس قیاسی اور ناقص قول کا کہ جو ہونا چاہیے کہ لفظ سے بولا جاتا ہے، مشہودی اور کامل قول سے جو ہے کہ لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبر نقصان کرے، اور واقعات سے جیسا کہ وہ نفس الامر میں واقعہ ہیں آگاہی بخشے۔ سو خدا نے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے اور انسان کو مراتب قصوہ یقین تک پہنچانا چاہتا ہے، اس حاجت کو پوری کیا ہے اور عقل کے لیے کئی رفیق مقرر کر کے راستہ یقین کامل کا اس پر کھول دیا ہے، تا نفس انسان کا کہ جس کی ساری سعادت اور نجات یقین کامل پر موقوف ہے، اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہے، اور ہونا چاہیے کہ نازک اور پرخطر پل سے کہ عقل نے شکوک اور شبہات کے دریا پر باندھا ہے،
بہت جلد آگے عبور کر کے ہے کہ قصر عالی جو دارالامن والاطمینان ہے داخل ہو جائے، اور وہ رفیق عقل کہ جو اس کے یار و مددگار ہیں ہر مقام اور موقع میں الگ الگ ہیں، لیکن از روئے حصر عقلی کے 3 سے زیادہ نہیں، اور ان تینوں کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ اگر حکم عقل کا دنیا کے محسوسات اور مشہودات سے متعلق ہو جو ہر روز دیکھے جاتے یا سنے جاتے یا سونگھے جاتے یا ٹٹولے جاتے ہیں، تو اس وقت رفیق اس کا جو اس کے حکم کو یقین کامل تک پہنچاوے مشاہدہ صحیحہ ہے کہ جس کا نام تجربہ ہے، اور اگر حکم عقل کا ان حوادث اور واقعات سے متعلق ہو جو مختلف ازمنہ اور امکنہ میں صدور پاتے رہے ہیں یا صدور پاتے ہیں، تو اس وقت اس کا ایک اور رفیق بنتا ہے کہ جس کا نام تواریخ اور اخبار اور خطوط اور مراسلات ہے، اور وہ بھی تجربے کی طرح عقل کی دودھ آمیز روشنی کو ایسا مصفہ کر دیتا ہے کہ پھر اس میں شک کرنا ایک حمق اور جنون اور سودا ہوتا ہے۔ اور اگر حکم عقل کا ان واقعات سے متعلق ہو جو ماوراء المحسوسات ہیں، جن کو ہم نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ کان سے سن سکتے ہیں اور نہ ہاتھ سے ٹٹول سکتے ہیں اور نہ اس دنیا کی تواریخ سے دریافت کر سکتے ہیں، تو اس وقت اس کا ایک تیسرا رفیق بنتا ہے جس کا نام الہام اور وحی ہے، اور قانون قدرت بھی یہی چاہتا ہے کہ جیسے پہلے 2 مواضع میں عقل ناتمام کو 2 رفیق میسر آ گئے ہیں، تیسرے موضع میں بھی میسر آیا ہو، کیونکہ قوانین فطرتیہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا، بالخصوص جبکہ خدا نے دنیا کے علوم اور فنون میں کہ جن کے نقصان اور سہو اور خطا میں چنداں حرج بھی نہیں انسان کو ناقص رکھنا نہیں چاہا، تو اس صورت میں خدا کی نسبت یہ بڑی بدگمانی ہوگی جو ایسا خیال کیا جاوے جو اس نے ان امور کی معرفت تامہ کے بارے میں کہ جن پر کامل یقین رکھنا نجات اخروی کی شرط ہے اور جن کی نسبت شک رکھنے سے جہنم ابدی تیار ہے، انسان کو ناقص رکھنا چاہا ہے، اور اس کے علم اخروی کو صرف ایسے ناقص خیالات پر ختم کر دیا ہے کہ جن کی محض اٹکلوں پر ہی ساری بنیاد ہے، اور ایسا ذریعہ اس کے لیے کوئی بھی مقرر نہیں کیا کہ جو شہادت واقعہ دے کر اس کے دل کو یہ تسلی اور تشفی بخشے کہ وہ اصول نجات کہ جن کا ہونا عقل بطور قیاس اور اٹکل کے تجویز کرتی ہے وہ حقیقت میں موجود ہی ہیں، اور جس ضرورت کو عقل قائم کرتی ہے وہ فرضی ضرورت نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی ضرورت ہے۔ اب جبکہ یہ ثابت ہوا کہ الہیات میں یقین کامل صرف الہام ہی کے ذریعے سے ملتا ہے اور انسان کو اپنی نجات کے لیے یقین کامل کی ضرورت ہے، اور خود بغیر یقین کامل کے ایمان سلامت لے جانا مشکل، تو نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان کو الہام کی ضرورت ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ ہر یک الہام الہی یقین دلانے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن قرآن شریف نے اس اعلیٰ درجہ یقین کی بنیاد ڈالی کہ بس حد ہی کر دی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ پہلے جتنے الہام خدا کی طرف سے نازل ہوئے وہ صرف شہادت واقعہ کی ادا کرتے رہے، اور ان کی ساری طرز منقولات کی طرز تھی، اور اسی باعث سے وہ آخر میں بگڑ گئے اور خود غرضوں اور خود پرستوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ لیکن قرآن شریف کی تعلیم نے عقل کا بھی سارا بوجھ آپ ہی اٹھا لیا اور انسان کو ہر یک طرح کی مشکلات سے خلاصی بخشی۔ آپ ہی مخبر صادق ہو کر الہیات کے واقعات کی خبر دی، اور پھر آپ ہی عقلی طور پر اس خبر کو بپایۂ ثبوت پہنچایا۔
جو شخص دیکھے اسے معلوم ہو کہ قرآن شریف میں 2 امر کا التزام اول سے آخر تک پایا جاتا ہے، ایک عقلی وجوہ اور دوسری الہامی شہادت۔ یہ دونوں امر فرقان مجید میں 2 بزرگ نہروں کی طرح جاری ہیں جو ایک دوسرے کے محاذی اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ عقلی وجوہ کی جو نہر ہے وہ یہ ظاہر کرتی گئی ہے کہ یہ امر ایسا ہونا چاہیے، جو اس کے مقابلے پر الہامی شہادت کی نہر ہے وہ بزرگ اور راست باز مخبر کی طرح یہ دلوں کو تسلی بخشتی گئی ہے کہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے، اور طرز فرقانی سے جو طالب حق کو حق کے معلوم کرنے میں آسانی ہے وہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ پڑھنے والا فرقان مجید کا ساتھ ساتھ دلائل عقلی کو بھی معلوم کرتا جاتا ہے، ایسے دلائل کہ جس سے زیادہ تر محکم دلائل کسی دفتر فلسفی میں مرقوم نہیں، جیسا کہ ہم اس دعوے کو اسی کتاب کی فصل اول میں ثابت کریں گے۔ اور پھر دوسری طرف الہام الہی سے شہادت واقعہ پا کر اعلیٰ درجہ یقین کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کو مفت ملتا ہے، جو دوسرے شخص کو ساری عمر کی مغز خاری اور جان کنی سے بھی نہیں مل سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت اصول حقہ کا اور ان سب عقائد کا کہ جن کے علم یقینی پر ہماری نجات موقوف ہے، صرف قرآن شریف ہے، اور یہی ثابت کرنا تھا۔ حاشیہ ختم۔ صاحبو، میں نے بیقین تمام معلوم کر لیا ہے، اور جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا کہ جن پر میں نے غور کی ہے، وہ بھی بیقین تمام معلوم کر لے گا کہ وہ سب اصول کے جن پر ایمان لانا ہر یک طالب سعادت پر واجب ہے، اور جن پر ہم سب کی نجات موقوف ہے، اور جن سے ساری اخروی خوشحالی انسان کی وابستہ ہے، وہ صرف قرآن شریف ہی میں محفوظ ہیں، اور باقی سب کتابوں کے اصول بگڑ گئے ہیں اور ایسی جعلی اور مصنوعی اور اس قدر طریقہ مستقیمہ حکمت اور مجرہ طبی سے دور جا پڑے ہیں کہ ان کے لکھنے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اور یہ قول ہمارا بلا تحقیق نہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف سے پہلے ایک بڑی تحقیقات کی گئی، اور ہر یک مذہب کی کتاب دیانت اور امانت اور خوض اور تدبر سے دیکھی گئی، اور فرقان مجید اور ان کتابوں کا باہم مقابلہ بھی کیا گیا، اور زبانی مباحثات بھی اکثر قوموں کے بزرگ علماء سے ہوتے رہے۔ غرض جہاں تک طاقت بشری ہے، ہر یک طور کی کوشش اور جانفشانی اظہار حق کے لیے کی گئی۔ بالآخر ان تمام تحقیقاتوں سے یہ امر بپایۂ ثبوت پہنچ گیا کہ آج روئے زمین پر سب الہامی کتابوں میں سے ایک فرقان مجید ہی ہے کہ جس کا کلام الہی ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جس کے اصول نجات کے بالکل راستی اور وضع فطرتی پر مبنی ہیں، جس کے عقائد ایسے کامل اور مستحکم ہیں جو براہین قویہ ان کی صداقت پر شاہد ناطق ہیں، جس کے احکام حق محض پر قائم ہیں، جس کی تعلیمات ہر یک طرح کی آمیزش شرک اور بدعت اور مخلوق پرستی سے بکلی پاک ہیں، جس میں توحید اور تعظیم الہی اور کمالات حضرت عزت کے ظاہر کرنے کے لیے انتہا کا جوش ہے، جس میں یہ خوبی ہے کہ سراسر وحدانیت جناب الہی سے بھرا ہوا ہے، اور کسی طرح کا دھبا، نقصان اور عیب اور نالائق صفات کا ذات پاک حضرت باری تعالیٰ پر نہیں لگاتا، اور کسی اعتقاد کو زبردستی تسلیم کرانا نہیں چاہتا، بلکہ جو تعلیم دیتا ہے اس کی صداقت کی وجوہات پہلے دکھلا لیتا ہے، اور ہر ایک مطلب اور مدعا کو حجج اور براہین سے ثابت کرتا ہے، اور ہر ایک اصول کی حقیقت پر دلائل واضح بیان کر کے مرتبہ یقین کامل
اور معرفت تام تک پہنچاتا ہے، اور جو خرابیاں اور ناپاکیاں اور خلل اور فساد لوگوں کے عقائد اور اعمال اور اقوال اور افعال میں پڑے ہوئے ہیں، ان تمام مفاسد کو روشن براہین سے دور کرتا ہے، اور وہ تمام آداب سکھاتا ہے کہ جن کا جاننا انسان کو انسان بننے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ہر یک فساد کی اسی زور سے مدافعت کرتا ہے کہ جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعلیم نہایت مستقیم اور قوی اور سلیم ہے، گویا احکام قدرتی کا ایک آئینہ ہے اور قانون فطرت کی ایک عکسی تصویر ہے، اور بینائے دلی اور بصیرت قلبی کے لیے ایک آفتاب چشم افروز ہے، اور عقل کے اجمال کو تفصیل دینے والا اور اس کے نقصان کا جبر کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری کتابیں جو الہامی کہلاتی ہیں، جب ان کی حالت موجودہ کو دیکھا گیا تو بخوبی ثابت ہو گیا جو وہ سب کتابیں ان صفات کاملہ سے بالکل خالی اور عاری ہیں، اور خدا کی ذات اور صفات کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، اور مقلد ان کتابوں کے عجیب عجیب عقائد کے پابند ہو رہے ہیں۔ کوئی فرقہ ان میں سے خدا کو خالق اور قادر ہونے سے جواب دے رہا ہے، اور قدیم اور خود بخود ہونے میں اس کا بھائی اور حصہ دار بن بیٹھا ہے، اور کوئی بتوں اور مورتوں اور دیوتوں کو اس کے کارخانے میں دخیل اور اس کی سلطنت کا مدار المہام سمجھ رہا ہے۔ کوئی اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں اور پوتے اور پوتیاں تراش رہا ہے، اور کوئی خود اسی کو مچھ اور کچھ کا جنم دے رہا ہے۔ غرض ایک دوسرے سے بڑھ کر اس ذات کامل کو ایسا خیال کر رہے ہیں کہ گویا وہ نہایت ہی بد نصیب ہے کہ جس کمال تام کو اس کے لیے عقل چاہتی تھی وہ اس کو میسر نہ ہوا۔ اب اے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب میں نے ایسے باطل عقائد میں لوگوں کو مبتلا دیکھا اور اس درجہ کی گمراہی میں پایا کہ جس کو دیکھ کر جی پگھل آیا اور دل اور بدن کانپ اٹھا، تو میں نے ان کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کا تالیف کرنا اپنے نفس پر ایک حق واجب اور دین لازم دیکھا جو بجز ادا کرنے کے ساکت نہ ہوگا۔ چنانچہ مسودہ اس کتاب کا خدا کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی دنوں میں ایک قلیل بلکہ اقل مدت میں جو عادت سے باہر تھی تیار ہو گیا، اور حقیقت میں یہ کتاب طالبان حق کو ایک بشارت اور منکران دین اسلام پر ایک حجت الہی ہے کہ جس کا جواب قیامت تک ان سے میسر نہیں آ سکتا، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اشتہار بھی انعامی 10,000 روپیے کا شامل کیا گیا کہ تا ہر یک منکر اور معاند پر جو اسلام کی حقیقت سے انکاری ہے اتمام حجت ہو، اور اپنے باطل خیال اور جھوٹے اعتقاد پر مغرور اور فریفتہ نہ رہے۔ بیا ای طلبگار صدق و ثواب، بخوان از سر خوض و فکر این کتاب. گرت بر کتابم فتد یک نگاه، بدانی که تا جنتین است راه. مگر شرط انصاف و حق پروری است، که انصاف مفتاح دانش بری است. دو چیز است چوبان دنیا و دین، دل روشن و دیده دوربین. کسی کو خرد دارد و نیز داد، نخواهد مگر راه صدق و سداد. نپیچد سر از آنچه پاک است و راست، نتابد رخ از آنچه حق و بجاست. چو بیند سخن را ز حق پروری، دگر در سخن کم کند داوری. الا ای که خواهی نجات از خدا، و کسر نجات از در حق درآ. و حق گرد و حق را به خاطر نشان، منه دل به باطل چو کژ خاطران. مشو عاشق زشت رو زنهار، وگر خوب گم گردد از روزگار.
زمین از زراعت تهی داشتن به از تخم خار و خسک کاشتن. اگر گرددت دیده عقل باز، بجوی ره حق ز عجز و نیاز. طلبکار گردی به صدق دلی، به خواب اندر اندیشه هم نگسلی. نگیری دمی استراحت از آن، مگر چون ز حق بازیابی نشان. اجل بر سرت هستیت چون حباب، تو زینسان سر اندر نهاده به خواب. به آبا و اجداد پیشین نگر، که چون درگذشتند از این رهگذر. به یادت نمانده است انجامشان، فراموش کردی در اندک زمان. خودت با اجل چیست از بکر و بند، چه دیوار داری کشیده بلند. چون ناگاه نهنگ اجل در کشد، چرا آدمی این چنین سرکشد. به دنیای دون دل مبند ای جوان، تماشای آن بگذرد ناگهان. به دنیا کسی جاودانه نماند، به یک رنگ وضع زمانه نماند. به دست خود از حالت دردناک، سپردیم بسیار کس را به خاک. چو خود دفن کردیم خلق کثیر، چرا یاد ناریم روز اخیر. ز خاطر چرا یادشان افگنیم، نما آهنین جسم و روییم تنیم. بترس ای معاند ز قهر خدا، که سخت است قهر خداوند ما. بنا کردن ترس پروردگار، بسا شهر ویران شدن و دیار. از آن به هراسان نشانی نماند، نشانی چه یک استخوانی نماند. همین زیرکی در هراسیدن است، وگرنه بلا بر بلا دیدن است. به ناپاکی و خبثها زیستن، به از این چنین زیست نزیستن. بیا و بنه سوی انصاف گام، ز کین توبه کردن چرا شد حرام. یقین دان که کولم ز حق پروریست، نه لاف و گزاف است و نه سرسریست. به هر مذهبی غور کردم بسی، شنیدم به دل حجت هر کسی. بخواندم ز هر ملت دفتری، بدیدم ز هر قوم دانشوری. هم از کودکی سوی ای تاختم، در این شغل خود را بینداختم. جوانی همی اندری باختم، دل از غیر این کار پرداختم. بماندم در این غم زمان دراز، نخفتم ز فکر شبان دراز. نگه کردم از روی صدق و سداد، به ترس خدا و به عدل و بداد. چو اسلام دین قوی و متین، ندیدم که بر منبعش آفرین. چنان دارد این دین صفا بیش بیش، که حاسد ببیند درو روی خویش. نماید از آن گونه راه صفا، که گردد به صدقش خرد رهنما. همی حکمت آموزد و عقل و داد، رهاند ز هر نوع جهل و فساد. ندارد دگر مثل خود در بلاد، خلافش طریقی که مثلش مباد. اصولش که هست آن مدار نجات، چو خورشید تابد به صدق و ثبات. اصول دگر کیش ها هم عیان، نه چیزی که پوشیدنش می توان. اگر نه مسلمان خبر داشتی، به جان جنس اسلام نگذاشتی. محمد بهین نقش نور خداست، که هرگز چنو بگیتی نخواست. تهی بود از راستی هر دیار، به کردار آن شب که تاریک و تار. خدایش فرستاد و حق گسترید، زمین را بدان مقدم جان دمید. نهالیست از باغ قدس و کمال، همی آل او همچو گلهای آل. दोम, ये अमर भी काबिल गुजारिश है कि अगर कोई साहिब
बरतबक शराइत मंदरजा इश्तिहार के जवाब इस किताब का लिखना चाहें तो उन पर लाजिम होगा कि जैसा कि इश्तिहार में करार पा चुका है, दोनों तौर पर जवाब तहरीर फरमावें, यानी बगर्ज़ मुकाबला दलाइल फ़ुरक़ान मजीद के अपनी किताब की दलाइल भी पेश करें और हमारी दलाइल को भी तोड़ कर दिखलावें। और अगर अपनी किताब की दलाइल बिलमुकाबिल पेश नहीं करेंगे और सिर्फ हमारी दलाइल की जरह कदह की तरफ मुतवज्जे होंगे तो इससे ये समझा जाएगा कि वो अपनी किताब की दलाइल हकीयत के पेश करने से बकुल्ली आजिज़ हैं। और ये बात वाज़े रहे कि हम बदिल ख्वाहिशमंद हैं कि अगर किसी साहिब को इस बात में हमसे इत्तेफाक राय ना हो जो फ़ुरक़ान मजीद हकीकत में खुदा की किताब और सब इलाही किताबों से अफजल और आला है और अपनी हक्कानियत के सबूत में बेमिसलो मानिंद है, तो वो अपने इस ख्याल की तायीद में ज़रूर कुछ कलम ज़नी करें। और हम सच सच कहते हैं जो हम उनकी इस तकलीफ़ कशी से नहायत ही ममनून होंगे, क्योंकि हम हर चंद सोचते हैं कि हम क्यों कर आमाए खलाइक पर ये बात ज़ाहिर कर दें कि जो जो फ़ज़ाइल और ख़ूबियाँ कुरान मजीद को हासिल हैं या जिन जिन दलाइल और बराहीन कातिया से कुरान शरीफ का कलाम इलाही होना साबित है, वो फ़जीलतें और वो सबूत दूसरी किताबों के लिए हरगिज़ हासिल नहीं। तो बात बहुत सी सोच के हमको इससे बेहतर और कोई तदबीर मालूम नहीं होती कि कोई साहिब इन वजूहात और इन सबूतों को जो हमने कुरान मजीद की हकीयत और अफजलियत पर लिखी हैं अपनी किताब की निस्बत दावा करके कोई रिसाला शाये करे। और अगर ऐसा हुआ और खुदा करे कि ऐसा ही हो तो फिर आफताब सदाकत और बुज़ुर्गी कुरान शरीफ का हर एक ज़ईफ़ुल बसर पर भी ज़ाहिर हो जाएगा और आइंदा कोई सादा लौ मुखालिफीन के बहकाने में नहीं आवेगा। और अगर इस किताब के रद्द लिखने वाला कोई ऐसा शख्स हो जो किसी किताब इल्हामी का पाबंद नहीं, जैसे बरहमू समाज वाले हैं, तो उस पर सिर्फ यही वाजिब होगा जो हमारे सब दलाइल को नंबर वार तोड़ कर दिखलावे और अपने मुखालिफाना ख़यालात को बमुकाबला हमारे अकायद के अक्ली दलाइल से साबित करके दिखलावे। बस अगर कोई ऐसा शख्स भी उठा तो उसकी इबरत अंगेज़ तहरीरात से भी लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। और जो साहिबाने बरहमू समाज हमेशा अक्ल अक्ल करते हैं, उनकी अक्ल का भी किस्सा पाक हो जाएगा। वरज़ हम यकीनन जानते हैं जो हमारी किताब की उसी दिन पूरी पूरी तासीर होगी और उसी वक्त उसका ठीक ठीक कदर भी मालूम होगा कि जब बमुकाबला उसकी हक्कानियत की दलाइल के कोई साहिब अपनी किताब की भी दलाइल पेश करेंगे या उस ज़माने के आज़ाद मशरबों की तरह सिर्फ़ अपने ख़ुद तराशीदा अकायद पर वजूहात दिखलाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का कद्र मंजिलत मुकाबला से ही मालूम होता है और फूल की खूबी और लताफत तब ही ज़ाहिर होती है कि जब खार भी उसके पहलू में हो। گر نبوده در مقابل روی مکروه و سیاه کس چه دانسته جمال شاهد گلفام را. گر نیفتاده به خصم کار در جنگ و نبرد کی شده جوهر عیان شمشیر خون آشام را. روشنی را قدر از تاریکی است و تیرگی و از جهالت هست عز و بکر عقل تام را. حجت صادق به نقض و قدح روشن‌تر شود عذر نامعقول ثابت می کند الزام را. اور اس جگہ یہ بھی التماس ہے کہ جو صاحب رد لکھنے کی طرف متوجہ ہوں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر اظہار حق منظور ہے اور انصاف مد نظر ہے اور پورا کرنا شرط اشتہار کا مقصود خاطر ہے تو ہماری دلائل کو اپنی کتاب میں تمام و کمال نقل کریں اور نمبر وار جواب دیں۔ اس طرح پر
کہ اول ہماری دلیل کو بالفاظ ہی درج فرماویں اور پھر اس کا جواب بتصریح لکھیں کہ جس میں کسی طرح کا اجمال اور اہمال نہ ہو، کہ تا ہر یک منصف پر نظر ڈالتے ہی روشن ہو جائے کہ جواب ادا ہو گیا یا نہیں، کیونکہ خلاصوں میں پوری کیفیت استدلال کی معلوم نہیں ہو سکتی، اور بہت سے ایسے مطالب ہوتے ہیں کہ بروقت اختصار کے معاندین کے خائنانہ تصرفات سے یا ان کی جہالت اور سادہ لوحی سے فوت ہو جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات حذف و اسقاط سے اصل مدعا شخص مدلل کا کچھ بن جاتا ہے۔ پھر ایسی حالت میں یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے جو ناظرین اس کتاب کے کہ جن کے پاس فریق ثانی کی کتاب موجود نہیں، کسی بات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں یا کسی رائے کے ظاہر کرنے کا موقع پاویں۔ بس چونکہ یہ کتاب اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ جس میں بنیت اتمام حجت کے پورا جواب دینے والے کو انعام کثیر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، تو ایسی کتاب کے مقابلہ پر فریب اور تدلیس کو استعمال میں لانا ایک بے جا اور بے سود چالاکی ہے۔ لہٰذا بکمال تاکید لکھا جاتا ہے کہ صفائی اسی میں ہے، اور صرف اسی حالت میں کوئی رد لکھنے والا شرائط اشتہار سے استفادہ اٹھا سکتا ہے کہ جو تقریر ہمارے منہ سے نکلی ہے اور جو طرز عبارت ہماری کتاب میں مندرج ہے وہ سب کامل طور پر بترتیب ہی و بالفاظ ہی بیان کرے۔ سوم، یہ امر بھی ہر یک صاحب پر روشن رہے کہ ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیت قرآن مجید اور براہین صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہیں، یا جو فضائل اور محاسن قرآن شریف کے اور آیات بینات من جانب اللہ نے اس کتاب کے کتاب حاضہ میں درج کیے ہیں، یا جس طور کا اس کی نسبت کوئی دعویٰ کیا ہے، وہ سب دلائل وغیرہ اسی مقدس کتاب سے ماخوذ اور مستنبط ہیں، یعنی دعویٰ بھی وہی لکھا ہے جو کتاب ممدوح نے کیا ہے، اور دلیل بھی وہی لکھی ہے جو اسی پاک کتاب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نہ ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی ہے اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے، چنانچہ جا بجا وہ سب آیات کے جن سے ہماری دلائل اور دعاوی ماخوذ ہیں درج کرتے گئے ہیں۔ پس جو صاحب بمقابلہ ہماری دلائل کے کچھ اپنی کتاب کے متعلق لکھنا چاہیں یا کوئی دعویٰ کریں تو ان پر بھی لازم ہے جو بپابندی اسی طریقے معہود ہمارے کے کاربند ہوں، یعنی وہی دعویٰ اور وہی دلیل نفس کتاب اور اصول کتاب کے اس بات کی نسبت پیش کریں جو ان کی کتاب میں مندرج ہو۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دلیل سے مراد ہماری عقلی دلیل ہے کہ جس کو معقولی لوگ اپنے مطالب کے اس بات میں پیش کیا کرتے ہیں۔ کوئی کتھا یا قصہ یا کہانی مراد نہیں ہے، غرض ہر یک باب میں عقلی دلیل جو کتاب الہامی میں درج ہو دکھلاویں، اور صرف اپنے ہی خیال سے کوئی قیاسی امر بیان کرنا کہ جس کا کوئی اصل صحیح کتاب میں نہیں پایا جاتا روا نہ رکھیں، کیونکہ ہر عاقل جانتا ہے کہ ربانی کتاب کا یہ آپ ذمہ ہے کہ اپنے الہامی ہونے کے بارے میں جو دعویٰ کرنا واجب ہے وہ آپ کرے اور اس کی دلائل بھی آپ لکھے، اور ایسا ہی اپنے اصولوں کی حقیقت کو آپ دلائل واضحہ سے بپایہ صداقت پہنچاوے، نہ یہ کہ کتاب الہامی اپنا دعویٰ پیش کرنے اور اس کا ثبوت دینے سے قطعاً ساکت ہو، اور اپنے اصولوں کی وجوہ صداقت پیش کرنے سے بکلی سکوت اختیار کرے اور کوئی دوسرا اٹھ کر اس کی وکالت کرنا چاہے۔ حاشیہ نمبر 5۔ الہامی کتاب کا اپنے اصول کی سچائی پر آپ دلائل بیان کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ الہامی کتاب کا صرف یہ منصب نہیں ہے
کہ اس سے کوئی شخص طوطے کی طرح چند غیر معقول اور مجہول الکیفیت باتیں سیکھ کر اپنے دل میں سمجھ بیٹھے کہ بس اب میں نجات پا گیا، بلکہ عمدہ کام الہامی کتاب کا تو یہی ہے کہ دلائل عقلیہ بتلا کر اس لازوال مرتبہ یقین تک پہنچاوے جو کسی وسوسے انداز کے وسوسے ڈالنے سے زائل نہ ہو سکے، تا اس کامل یقین کی برکت سے سارے اعمال اور اقوال اور عقائد ایماندار کے درست ہو جائیں، اور تا راستی کو حقیقت میں راستی سمجھ کر اور کجی کو حقیقت میں کجی سمجھ کر حقیقی تقوی کی صفت سے متصف ہو جائے۔ کیونکہ جب تک انسان جہالت کے دوزخ میں پڑا ہوا ہے اور بجز ایمان تقلیدی کے کہ جس پر باعث غفلت اور لاپرواہی اور غلبہ حب دنیا کے پورا اسے یقین بھی نہیں رہا اور کسی طرح کی عقلی بصیرت اس کو حاصل نہیں، تو وہ بڑی خطرے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے حسب حال یہ آیت قرآن شریف کی ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، سورہ بنی اسرائیل سپارہ 15، نوٹ بنی اسرائیل 73۔ یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اندھوں سے بدتر۔ بس جو کتاب اپنی حقیقت اور اپنے اصول کی حقیقت کو ثابت کر کے نہیں دکھلاتی، وہ انسان پر حقیقی سعادت کا دروازہ نہیں کھولتی، اور نہ اس کو عقل اور علم میں ترقی بخشتی ہے، بلکہ ترقیات سے روکتی ہے، اور مردے کی طرح صرف تقلید کے گڑھے میں ڈالنا چاہتی ہے کہ جس میں وہ نہ دیکھے نہ سنے نہ سمجھے۔ اور جو شخص ایسی کتابوں کا پیراؤ ہوتا ہے وہ عقل اور قیاس اور نظر اور فکر سے کچھ سروکار نہیں رکھتا، بلکہ محض قصوں اور کہانیوں پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے، اور حقائق امور کی تہ کو نہیں پہنچتا، اور تدبر اور تفکر کی قوت کو بالکل بیکار چھوڑ کر اور ان تمام استعدادوں کو جو اس کے نفس میں مخزون اور مودع ہیں دانستہ تلف کر کے رفتہ رفتہ حیوانات لا یاکل سے بھی پرلے پار ہو جاتا ہے، اور بالآخر طریقہ عقل اور قیاس اور فکر اور ادراک سے کہ جس سے انسان کی تمام انسانیت وابستہ ہے بالکل بیگانہ اور ناآشنا ہو کر ایک ایسا مسلوب الحواس بن جاتا ہے کہ پھر اس لائق ہی نہیں رہتا کہ اس کو انسان کہا جائے، اور اس میں یہ قابلیت ہی نہیں رہتی جو عقلی طور پر حق اور باطل میں تمیز کر سکے، اور اس پر وہ تمثیل خوب صادق آتی ہے جو فرقان مجید میں مذکور ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ نوٹ الاعراف 18، سورہ اعراف سپارہ 9۔ یعنی وہ لوگ جو صرف باپ دادے کی تقلید پر چلنے والے ہیں، وہ دل تو رکھتے ہیں پر دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اور ان کی آنکھیں بھی ہیں اور آنکھوں کو دیکھنے سے معطل چھوڑا ہوا ہے، اور کان بھی رکھتے ہیں پر وہ بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ غرض کلام الہی کا یہ نہایت عمدہ کام ہے کہ جو طاقتیں اور قوتیں انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہیں کہ ان کو بطور اسلحے اور انصب کے استعمال میں لانے کی تاکید کرے، تا کوئی قوت اور طاقت جو عین حکمت اور مصلحت سے انسان کو عطا کی گئی تھی ضائع نہ ہو جائے، یا بطور افراط یا تفرید کے استعمال میں نہ لائی جائے۔ اور من جملہ ان سب طاقتوں کے ایک عقل بھی طاقت ہے کہ جس کی تکمیل میں شرف انسان کا ہے، اور جس کے ٹھیک استعمال میں لانے سے انسان حقیقی طور پر انسان بنتا ہے اور اپنے کمال مطلوب کو پہنچتا ہے، اور وہی ایک اعلیٰ انسان کے ہاتھ میں ہے جو بے انتہا ترقیات کے حاصل کرنے کے لیے عام طور پر اس کو دیا گیا ہے،
بس ظاہر ہے کہ اگر الہامی کتاب اس آلے کی ممد اور معاون اور محافظ نہ ہو، بلکہ یہ تعلیم دے جو اس آلے کو بالکل معطل چھوڑ دینا چاہیے، تو ایسی کتاب بجائے اس کے جو انسان کو فطرتی طاقتوں کو وضع استقامت پر چلاوے، خود ان طاقتوں کو وضع استقامت پر چلنے سے روکے گی، اور بجائے اس کے جو کچھ یاری اور مددگاری کرے، خود راہزن اور مذل بن جائے گی، اور جو کچھ اس کے ذریعے سے سیکھا اور سمجھا جائے گا وہ ایسی شے نہ ہوگی کہ جس کو علم اور حکمت کہا جاوے، بلکہ صرف خام طمع اور غیر معقول اعتقادوں اور بے جا ہوسوں اور قصوں اور کہانیوں کا ذخیرہ ہوگا، اور مقلد اس کا سودائیوں اور وہمیوں کی طرح بغیر بونے کے کاٹنے کی امید رکھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی کتاب کہ جس کے اصولوں کی سرسبزی عقل کی بے خونی پر موقوف ہے، انسان کو کسی نوع کی بھلائی نہیں پہنچا سکتی۔ حاشیہ ختم۔